الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک علم کو نہ سیکھنے کی بہت بڑی وبا پھیل رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے بچوں کو علم دین سے بہت دور کر رہے ہیں، علم دین سکھا نہیں رہے، مکاتب سے ہمارے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں، مدارس سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کر رکھا ہے۔ صرف اور صرف ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ڈاکٹر بنا دیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنا دیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک وکیل بنا دیں، یہ ہمارے بچے کی زندگی بن جاوے گی، ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا دنیاوی علم سکھا دیں، یہی کافی ہے۔ نہیں میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم بہت بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں، اور یہ غلط فہمی ہمیں تباہ و برباد کر ڈالے گی۔ اس غلط فہمی میں رہ کر کے ہمارے بچے دین سے اتنی دور چلے جائیں گے کہ آنے والے وقت میں ہمیں جو ہے علماء نہ ملیں گے، آنے والے وقت میں ہمیں دین سکھانے والے نہ ملیں گے، آنے والے وقت میں ہمیں دین سے روبرو کرانے والے لوگ نہ ملیں گے۔ اگر ہمارا یہی حال رہا تو اس وقت اشد ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑنا ہے۔ منع نہیں ہے، آپ علم دین کے ساتھ ساتھ میں علم دنیا سکھائیے، خوب سکھائیے، آپ ڈاکٹر بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ وکیل بنائیے، آپ اپنے بچے کو کتنی بڑی سے بڑی تعلیم دنیا کے اندر جو دنیاوی تعلیم موجود ہے آپ دلائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے دنیاوی تعلیم سے پہلے ہمارے بچوں کا جو ہمارے اوپر فریضہ ہے وہ علم دین کا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے علم دین نہ سکھایا تو ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بھی نہ دیا۔ اگر علم دین ہمارے بچوں نے سیکھ لیا اور ہمارے بچوں کے پاس میں کوئی ڈگری نہیں ہے، ہمارے بچے بالکل کورے رہ گئے، نہ ڈاکٹر بنے، نہ انجینئر بنے، نہ وکیل بنے، نہ کوئی آفیسر بنے، کچھ بھی نہ بنے ہوں، لیکن ہمارا بچہ اگر علم دین سیکھ کر کے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا، ہمارے بچے نے اللہ سے جڑ گیا، میرا اور آپ کا بچہ، تو میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، وہ بچہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، وہ بچہ ہمارے لیے دعاؤں کا ایک ذخیرہ تیار ہوگا، وہ بچہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ ہمارا بچہ ایک کامیاب انسان بنے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے۔ آج ہم نے سوچ یہ رکھا ہے، ہم نے اپنے اندر یہ سوچ بٹھا رکھی ہے کہ ہمارا بچہ اسکول جائے، اس کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، لیکن ہم اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنے کے لیے چند پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بچے کو وقت نہیں ملتا، اسکول کا کام اتنا ہوتا ہے کہ بچے کو علم دین سیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ باطل کی بہت بڑی چال ہے، جس چال کے اندر میں اور آپ پھنستے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی چال ہے باطل کی، کہ باطل نے ہمارے بچوں کو اتنا اسکولی کام سے اتنا روبرو کر دیا، اسکول کے اندر اتنا ذہن بنا دیا ہمارے بچوں کا کہ ہمارے بچے مکتب جانے کی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے بچے مکتب کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، ہمارے بچے مسجد کے نام سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے سروں پر یہ بھوت سجا رکھا ہے، ہم نے اپنے بچوں کے اوپر اپنے بچوں کے دلوں کے اندر یہ بھوت سوار کر رکھا ہے کہ بیٹا، اگر تو انگلش پڑھ لے گا، اگر تو اسکول کے اندر 10ویں 12ویں پاس کر لے گا تو تیرے لیے اچھی زندگی، اچھی نوکری، اچھا کاروبار مل جائے گا، اگر تو نے پڑھائی نہیں کی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج ہم نے علماء کی قدر نہ کی، آج ہم ایک عالم دین کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے،
ایک انجینئر کی قدر ہو رہی ہے، ایک وکیل کی قدر ہو رہی ہے، اور ایک عالم دین جو ہماری مسجد کا امام ہے، جو ہماری مسجد میں ہمیں 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرا رہا ہے، اور 5 وقت ہمیں اللہ کے لیے بلا رہا ہے، اور اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے دے رہا ہے، وہ امام ہماری نظروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک وکیل ہماری نظروں میں سب کچھ بن گیا، ایک ڈاکٹر ہماری نظروں میں سب کچھ بن گیا۔ ہم ایک ڈاکٹر کو بڑی عزت دے رہے ہیں، ہم ایک وکیل کو بڑی عزت دے رہے ہیں، ایک دنیاوی ہنر پانے والے کو بڑی عزت دے رہے ہیں۔ اوہو، آج تو معاشرے کے اندر یہ بڑی بیماری پھیل گئی۔ ہم سن لیتے ہیں کہ فلاں بچہ ڈاکٹر بن کے آ گیا، فلاں بچہ انجینئر بن گیا، فلاں کو سرکاری نوکری لگ گئی، تو ہماری خوشی کے مارے ہمارے دلوں کے اندر اتنی خوشیاں ہوتی ہیں کہ واہ واہ، ہمارے قوم کے بچے نے یہ کر دیا، ہماری قوم کا بچہ اس طریقے سے اگزام میں پاس ہو کر آیا ہے۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، بے شک دنیاوی تعلیم سے پاس ہو گیا، بے شک دنیاوی ہنر لے کر آ گیا، اگر ہم اسی طریقے سے دنیاوی تعلیم کے اوپر اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور دینی تعلیم کے اوپر ہم نے اپنے بچوں کو حوصلہ نہ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پر حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، تو ہمارے بچے اس دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ ہمارے علماء نے کس طریقے سے اس دین کو اپنی زندگیوں میں لا کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، کتنے مصائب جھیلے ہیں اس دین کی خاطر، کتنی بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں اس دین کی خاطر، جس دین سے آج ہم اپنے بچوں کو دور کر رہے ہیں، جس دین سے آج ہمارے بچے بالکل کورے ہیں، ہمارے بچوں کو علم نہیں، ہمارے بچے 12ویں کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ غسل کیسے کیا جائے۔ وہاں تو 12ویں کلاس ہو گئی، یہاں غسل کے فرائض یاد نہیں ہوئے۔ وہاں تو 12ویں کلاس چل رہی ہے، یہاں ہمارے بچوں کو وضو کے فرائض، وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کیسے ہمارے بچوں کے اندر دین داخل ہوگا؟ کیسے ہمارے بچے دین میں داخل ہوں گے؟ کیا یہ بچہ جو دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے نکل چکا ہے اور دینی تعلیم میں اتنا پیچھے ہے، کیا یہ بچہ آگے چل کر کے دین کے اندر کچھ بڑھوتری کر دے گا؟ کیا یہ اپنی اولاد کو دین سکھا سکتا ہے؟ کیا یہ اپنی اولاد کے اندر دین کی فکریں پیدا کر سکتا ہے؟ آج ہم نے اگر اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں سے دین کو نکال کے رکھا، تو یہی ہمارے بچے، یہ ان کی آنے والی نسل اسی طرز پر ڈھل جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں لگانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں۔ یہ ہمارا مکاتب اور مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑنا ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا، ہماری کامیابی کا ایک ذخیرہ بنے گا۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، غلط فہمی کو نکالیے۔ دنیاوی تعلیم بے شک آپ دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیجئے، ضرورت ہے، وقت کے تقاضے ہیں کہ ہمارے اندر ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ یہ ہمارا بچہ قرآن بھی پڑھے، یہ ہمارا بچہ حافظ بھی ہو، اور یہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، یہ ہمارا بچہ عالم بھی ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ عالم بھی ہو، ہمارا بچہ انجینئر بھی ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، تاکہ یہ ہمارا بچہ اس فن کو، جو فن اس نے حاصل کیا ہے، اس فن کو دینی طرز میں اپنی زندگی میں لا کر کے دینی طرز کے اوپر دنیا کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اس لیے میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اشد ضرورت ہے، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سنبھل جائیں گے انشاءاللہ بڑا نفع ہو جائے گا، ہمارے بچوں کی زندگیاں بن جائیں گی۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، آپ حضرات کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مکاتب سے، مدارس سے جوڑیے۔ اگر آج کے دور میں ہم نے اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس سے جوڑ دیا، ایک دین کی فضا قائم ہو جائے گی،
ایک دینی ماحول ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائے گا۔ بددینی کا سب سے بڑا جو بددینی کا ماحول سماج کے اندر اور ہماری قوم کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو پھیل رہا ہے، وہ صرف اس لیے پھیل رہا ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے لیے تو بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے ان کو اسکول اور کالج کی تعلیم تو دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے مدارس اور مکاتب سے اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑیں، اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں اور علماء کی قدر کریں، جن علماء نے اپنے کو بڑی مشکلوں میں رکھ کر کے اور کتنی مشقتوں سے یہ علم دین ہم تک پہنچایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ ہم سب نے سنا ہے، ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے لیے دین سکھانے میں صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو سیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوششیں کی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو میرے دوستو عزیزو، وہ تو زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے، لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے کن مشقتوں کے ساتھ، کہ آج ان کی مشقتوں کو اگر ہم سن لیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کہ روشنی کے لیے انتظام نہیں ہے۔ راتوں کو مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، راتوں کو مدرسے سے نکل کر کے لوگوں کے گھروں کے اندر سے روشن دان سے جو روشنیاں آیا کرتی تھی، ان روشنیوں میں کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے، اللہ کے دین کو سیکھا کرتے تھے، اللہ کے دین کو سمجھا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب چیزیں مہیا ہیں، روشنی ہمارے پاس موجود ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ علماء نے سوکھے ٹکڑے چبا کر کے دین سیکھا ہے، ہمارے اسلاف نے سوکھے ٹکڑے چبا کر کے دین سیکھا ہے۔ آج ہم جو ہے سب کچھ پانے کے باوجود اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اہمیت دنیا کی نہیں ہے، اہمیت دین کی ہے۔ اللہ کے نزدیک علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والا اہم ہے، دنیا کو سکھانے والا اہم نہیں ہے۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرماوے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔